بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں غزل چودھری، یادیں کے عنوان سے دوسرے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ میرے ساتھ حسب سابق کینیڈا ٹورنٹو سے موجود ہیں ڈاکٹر خالد ظہیر اور لاہور پاکستان سے نعیم بلوچ صاحب۔ ناظرین، GCIL کے پلیٹ فارم سے جاری اس نشست کا مقصد ادارہ علم و تحقیق المورد کی تاریخ کے بعض اہم مائلسٹونز کو سامنے لانا ہے۔ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میں چاہتی ہوں کہ اس سوال کا جواب نعیم بلوچ صاحب دیں۔ وہ مولانا امین احسن اصلاحی کے سوانح نگار بھی رہے ہیں، اس حوالے سے شاید اس سوال کو بہتر طریقے سے ایڈریس کر سکیں۔ تو نعیم صاحب بتائیے کہ آپ اس نشست کا کیسے مقصد ڈیفائن کرتے ہیں؟ بہت شکریہ غزل بہن۔ اچھا، ایسا ہے کہ مجھے اس نشست کا آئیڈیا خالد ظہیر صاحب کی طرف سے آیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ فکری طور پر لوگوں کے سامنے آنی چاہیے، ہم لوگوں سے شیئر کریں کہ ایک دین کے طالب علم کے طور پر جب ہمارے سامنے اور بھی بہت سارے مکتبہ فکر ہوتے ہیں تو ہم اس کھوج میں ہوتے ہیں کہ دین کو کہاں سے حاصل کریں، اس کے کیا ہمارے ساتھ ہمارے لیے مطالبات کیا ہے دین کے۔ تو میرے ذہن میں بہت ساری باتیں ہیں جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ذہن میں بھی ہوگا، تو کیوں نہ ہم یہ سلسلہ شروع کریں۔ تو پھر میں نے بالکل اس کو اپریشیٹ کیا ان کے آئیڈیا کو، اور اس طرح ہم نے پہلی ملاقات کی۔ یہ بالکل واضح ہے کہ ہم دین کے طالب علم ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جو غلطیاں ہم سے ہوئیں وہ کسی اور سے نہ ہوں، اور جو چیزیں اگر ہمیں صحیح ٹریک پر رکھنے کا باعث بنی ہے وہ ہم لوگوں سے شیئر کریں۔ اور اس طریقے سے ایک اچھی جیسے ہر قسم کی سوانح عمری ہوتی ہے کسی شخص کی، اسی طرح اداروں کی بھی سوانح عمری، اسی طرح افراد کے فکری سوانح عمریاں بھی ہوتی ہیں، تو ہم وہ ایک شیئر کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ ایک عام دنیا کا عمل ہے۔ تو یہ تو ہو گیا اس کے مقاصد میں جو آپ نے مجھ سے پوچھا تھا۔ اگر خالد صاحب اس میں کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور کریں۔ جی نعیم صاحب، آپ نے صحیح فرمایا۔ میں نے آپ کی اور عمار ناصر صاحب کی گفتگو سن کے اس سے انسپائر ہو کے آپ سے بات کی تھی کہ یہ جس طرح سے آپ نے ان سے گفتگو کی اگر ہم بھی آپس میں کریں تو بہت سے ایسے معاملات ہیں کہ جس میں شاید ہم کچھ اپنے پوائنٹ آف ویو کو بیان کر سکیں۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ بھی دین کی کسی ایسی انڈرسٹینڈنگ سے متاثر ہوتے ہیں جس کے بارے میں ان کا اطمینان ہوتا ہے کہ یہی صحیح انڈرسٹینڈنگ ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ اس کی وضاحت ہو، اور خاص طور پر ایسے کانٹیکسٹ میں، تناظر میں، کہ جہاں دوسری ایسے نقطہ نظر نیریٹیوز موجود ہیں جو خیال ہوتا ہے کہ شاید صحیح نہیں ہے، تو یہ واضح کیا جائے کہ پھر صحیح بات کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ ابھی چند دن پہلے میں ایک جگہ ایک مجلس میں تھا جہاں مجھے ایک نوجوان نے، انڈیا سے وہ تھے، یہ پوچھا کہ آپ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے شاگرد رہے ہیں، تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کا اقامت دین کے بارے میں کیا تصور ہے۔ سوال کرتے ہوئے انہوں نے تمہید میں یہ بھی کہا کہ دین تو ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور یہ کوئی صرف پوجا پاٹ کا نام نہیں ہے، یہ مذہب نہیں ہے، یہ ایک خاص طریقہ ہے کہ جو لوگ اختیار کرتے ہیں بات بیان کرنے کے لیے۔ میں نے ان کو قرآن مجید کی 2 آیات کا حوالہ دے کے یہ سمجھایا کہ میرے خیال میں سورہ شورى کی آیت نمبر 13 میں جو ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فی بیان ہوا ہے، اس کا مطلب بس صرف یہ ہے کہ مسلمانوں آپس میں متحد ہو کے رہو، اور جو دین تم کو ملا ہے اس کو اختیار کرو، اس پر قائم رہو۔ وہ انہوں نے بات سنی، اور اس کے بعد بھی انہوں نے کسی اور سے بات کی تو علامہ اقبال کا کوئی شعر پیش کر کے انہوں نے اسی نیریٹو کو جاری رکھا۔ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ میں بڑا پریشان ہوا، میں نے کہا کہ میں نے ان کے سامنے قرآن مجید کی آیت پیش کی ہے، اور میں نے ایک بات سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور دوسری جانب ان کے اندر ایک ایسا نیریٹو ہے کہ جو نہ جانے کہاں سے ان دلائل کی بنیاد پر غالب ہو گیا ہے،
اور وہ نکل نہیں رہا. یہ ہمارا کنسرن ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے اللہ کے کلام کے ذریعے سے جو حقیقت سمجھ میں آتی ہے دین کی اس کو بیان کریں. اور وہ ایسے ہی ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے سفر کا ذکر بھی کریں اور ہم یہ بیان کریں کہ کیسے یہ سب کچھ ڈیولپ ہوا, ہم نے بھی کیسے سیکھا. غامدی صاحب نے بھی یوں نہیں ہے کہ پہلے دن سے ہی یہ باتیں بیان کرنی شروع کر دی, بلکہ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ انہوں نے جو بات ڈسکور کی اس کو بیان کیا. نہ جانے نہیں بلوچ صاحب کو یہ بات یاد ہے کہ نہیں یاد ہے, بالکل شروع میں جب ہم غامدی صاحب کے ساتھ شامل ہوئے, ان کے شاگرد بنے, تو ہم نے ان کو بڑے کنونس کرنے کی کوشش کی کہ آپ باہر کیوں نہیں نکلتے, آپ دین کو پھیلاتے کیوں نہیں. وہ جو ہمارے اندر ایک جذبہ تھا, میرے ہاں ڈاکٹر اسرار صاحب اور ان کی تنظیم کے ذریعے سے غالباً نعیم بلوچ صاحب اور دوسرے احباب تھے, ان کے لیے جمعیت اور جماعت کی سے متاثر ہوتے ہوئے. غامدی صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی, نعیم بلوچ صاحب بھی اس پر تبصرہ کریں گے اگر ان کو یاد ہو. وہ اس زمانے میں یہ کہتے تھے کہ دین کی تبلیغ اور دین کو پھیلانا یہ بڑی اہم بات ہے, مگر اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ دین کیا ہے, وہی کیا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے. اگر ہم اس کو صحیح طرح سے نہیں سمجھیں گے تو پھر ہم کیا پھیلائیں گے. تو اس وقت ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی, لیکن سچی بات یہ ہے کہ اب یہ بات بہت زیادہ اہم محسوس ہوتی ہے کہ جہاں آپ دین کو پھیلانے کی بات کرتے ہیں وہاں اتنی ہی زیادہ, شاید اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ دین کو ہم صحیح طرح سے سمجھیں اور اس کو لوگوں کے سامنے بیان کریں. جی, میں خالد صاحب کی اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. مجھے یاد ہے جو کہہ رہے ہیں کہ غامدی صاحب نے میں اس وقت جو بات کہی تھی, اور یہی جو بھی غزل بہن نے کہا کہ مجھ سے پوچھا بھی جائے کہ میں کیوں اس طرف آیا, اور وہی اس کا جواب ہے. تو وہ اتفاق سے یہ ہماری گفتگو ایک اس میں بھی آ گئی, سیکوینس میں ہی آ گئی. میرے ذہن میں خالد صاحب شروع میں یہی سوال تھا کہ قرآن مجید کی ایک آیت سے گزرا اور بھی کچھ چند آیتیں جس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ اگر مسلمان ہیں تو اور مومن ہیں تو آپ ہی غالب ہو. میں مولانا مودودی صاحب ہی میرے بنیادی جن سے میں نے دین کی طرف آیا, پوری تفہیم ان کا لٹریچر میرے خیال میں شاید ہی کوئی چیز ہوگی جو میں نے نہ پڑھی ہو. میں بڑا جذباتی تھا, لیکن میں جماعت اسلامی میں شامل نہیں ہوا کیونکہ میں سوچتا, میرے ذہن میں سوال آیا کہ اگر اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ تم مسلم ہو, مومن ہو تو یقیناً غالب رہو گے, تو یہ جماعت اسلامی کی اگر میں جدوجہد دیکھوں تو انتخابات میں تو وہ بہت ہی ناکام ہے اور پبلک میں بھی ان کا کوئی ایکسپوئر نہیں ہے. تو پھر یا تو اللہ کی بات ہم سمجھے نہیں, یا پھر یہ کہاں یہیں کوئی مسئلہ ہے. یہ میرے ذہن میں بہت بنیادی سوال شروع میں پیدا ہوگا. میں نے اس کا, مجھے یہ جواب ملا کہ بھائی تم نے ابھی تک جو تفہیم القرآن اور ایک دو اور تراجم پڑھے ہوئے قرآن مجید کے, یہ تو تم نے مولانا مودودی صاحب کا ورژن پڑھا ہے, یہ تو تم نے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا ورژن پڑھا ہے. قرآن کیا ہے وہ تو عربی میں. یہاں سے میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں قرآن مجید کو اس کے اصل سورس سے جانوں, عربی سیکھوں, اور عربی سیکھنے میں نکل پڑا. میں ان دنوں بی اے کا طالب علم تھا اور میں نے کم و بیش کچھ 10-12 علماء دین جو ہے نا ان کو ٹرائی کیا. اب میرا ایک خاص مائنڈ سیٹ تھا, میں چیزوں کو فہم سے اپروچ کرنا چاہتا تھا. انہوں نے مجھے کہا اچھا جی عربی پڑھ لی, بہت اچھی بات ہے, آپ یہ گردانے یاد کریں. پہلے ہی انہوں نے مجھے یاد کرنے پر لگا دی. تو میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی, یہ میں اپریشیٹ نہیں کر سکا ان کی اپروچ کو نا. وہ یقیناً ٹھیک ہوگی ان کی اپروچ, لیکن میں اس کو اپریشیٹ نہیں کر سکا. اور میں اور آسن صاحب اس میں میرے ساتھ ہیں, تو میں اس کھوج میں لگ پڑا. انہیں دنوں مجھے جماعت اسلامی جن کا درس ہوتا تھا وہاں پر, اور اس حلقے کے جو امیر تھے, میں ان کو بہت ضد کیا کرتا تھا کہ اچھا اس قرآن کی آیت کا مطلب کیا ہے, یہ کیا مطلب ہے. اور انہوں نے کہا جی تمہارے جتنے بھی سوالات ہیں نا, کل تم وہاں پر آؤ اور وہاں پر ایک ہم نے بڑے عالم دین بلوائے ہوئے ہیں, وہ تمہاری ہر بات کا جواب ہے.
یعنی کہ دین پر سوالات نہیں تھے، مطلب وہی کہ غلبہ اسلام اور دین کی ترویج کے لیے یہ والے سوالات. میں وہاں گیا تو یہ میری غامدی صاحب سے پہلی میٹنگ تھی. وہ جس شخص کو بلا کر لائے تھے وہاں وہ غامدی صاحب تھے. یہ کون سا سال ہے؟ یہ میرا خیال ہے یا 1980 یا 81 ہے، ان میں سے کوئی ایک سال ہے. اچھا، اللہ اکبر. تو یہ جماعت اسلامی کے کوئی صاحب تھے جو غامدی صاحب کو لے کے آئے تھے؟ جی جماعت اسلامی سے اگرچہ غامدی صاحب استعفیٰ دے چکے تھے، لیکن یہ بڑے محبوب شخصیت تھے جماعت اسلامی کے حلقوں میں، جو بہت لوگ ان سے انسپائر تھے اور ان کو منی مودودی کہا کرتے تھے. بالکل صحیح ہے. تو وہ میں گیا، مجھے کچھ معلوم نہیں، مجھے تو بعد میں نام ان کا معلوم ہوا. میں چلا گیا اور تھوڑا سا مطلب کہ دیر سے گیا. مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ مجھے کھچا کھچ ان کا ڈرائنگ روم بھرا ہوا تھا، مجھے جوتوں میں جگہ ملی، میں جوتوں میں بیٹھ. غامدی صاحب وہاں پر غلامی کے مسئلے کو ڈسکس کر رہے تھے، یہ میرا مسئلہ بھی تھا. اچھا، انہوں نے غلامی کے مسئلے کو کچھ اس طریقے سے ایڈریس کیا اور کہ انہوں نے پوری طرح توجہ جو ہے لے لی کہ بھی بہت اچھا ایڈریس کیا، بہت اچھا مسئلہ انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا. اس کے بعد اور پے در پے سوالات ان پر ہوئے، ہر سوال دوسرے سے زیادہ انہوں نے اچھی طریقے سے ایڈریس کیا، اور ساتھ ساتھ مجھے احساس ہوتا گیا کہ میں اپنے آپ کو بڑا عالم فاضل سمجھتا تھا کہ یہ تفسیر پڑھی، یہ تفسیر پڑھی فلان. مجھے اپنی جہالت پر بھی غصہ آ رہا تھا کہ میں اتنا جاہل آدمی، یہ ہوتا ہے. اور مجھے انہوں نے شفیق صاحب ان کا نام تھا غالباً جو بھی تھا، وہ میری طرف دیکھے کہ تم کرو سوال. لیکن سچی بات یہ ہے کہ میں اتنا زیادہ اس محفل میں جا چکا تھا کہ مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ مجھے کوشچن بھی پوچھنے. جب مجلس انہوں نے کہا جی اب سوالات بہت ہو گئے، تو میں نے ریکویسٹ کی کہ اوہو میں نے بھی ایک کوشچن کرنا ہے اگر آپ اجازت دیں. تو انہوں نے کہا جی پوچھیے. تو میں نے چلتے چلتے آخری سے یہ سوال کیا کہ یہاں پر بڑی نفاذ دین کی بات ہوئی ہے، تو نفاذ دین سے پہلے کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ جانا جائے کہ دین کیا ہوتا ہے؟ اچھا، غامدی صاحب نے ہنستے ہوئے کہا کہ بھائی انہوں نے تو وہی سوال کر دیا جس پر ہم خود غور کر رہے ہیں، تو آپ آئیے نا مل کر سوچتے ہیں. سبحان اللہ. یہ آخری ان کا جملہ تھا اور ساتھ ہی اٹھ کے محفل ختم ہوگی. میں نے کہا اچھا یہ تو انہوں نے کہا بتایا نہیں کہ کہاں ہوں. تو میں نے وہیں لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ سلطان پورہ ساتھ وہ میرے واکنگ ڈسٹینس تھا وہاں سے جہاں پہ میں رہتا تھا، اور وہ جگہ بھی وہیں پر تھی. اس طریقے سے میں یہ بڑی دلچسپ بات آئی جب میں وہاں پر غامدی صاحب کا گھر دیکھ کر اپنے ایک دوست سے اور دوسری دفعہ وہاں پر پہنچا تو معلوم ہوا کہ اس دن اجمل نیازی صاحب کی شادی ہے. انہوں نے کہا کہ وہ ادھر چلے گئے. میں کوئی وقت نہیں لیا تھا، بس مجھے یہ معلوم تھا کہ وہ اس وقت یہاں پر ہوں گے. وہی سلطان پورے کی گلی یاد ہے آپ کو خالد صاحب؟ وہاں اچھی طرح یاد. اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگلی دفعہ آپ گھر سے، یا یہ مجھے یاد نہیں کہ ہمیں کس نے بتایا، میرے خیال میں تارو صاحب سامنے رہتے ہوتے تھے، ان کی طرف سے مجھے یاد نہیں ہے کس نے مجھے بتایا، مجھے ٹائم بتا دیا کہ آپ اس وقت آ جائیں. تو دوسری دفعہ میں احسن تہامی صاحب کے ساتھ وہاں پر گیا. اور احسن تہامی صاحب کو آپ پہلے سے جانتے تھے؟ وہ میرے ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹ لائف کے طالب علم تھے، اور ہم نے ساری غلبہ دین کی ساری جدوجہد اکٹھی شروع کی تھی. تو وہ پھر میں ان کو ساتھ لے کر میں ان کو کہتا ہوتا ہوں کہ تم نے مجھے مولانا امین احسن اسرائیل سے متعارف کروایا اور میں نے تمہیں غامدی صاحب سے متعارف کروایا، یہ بدا اتر گیا. میں انہیں کہا کرتا ہوں. تو وہ پھر ہم چلے اور بس پھر جب گئے ہیں تو کبھی واپس نہیں گئے. بہت دلچسپ انٹروڈکشن. جی میں ایک تو خیر میں اس میں ایک چھوٹی سی بات یہ دلچسپ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ نعیم بلوچ صاحب نے محمد احسن تہامی صاحب کے ساتھ غلبہ دین کی جدوجہد شروع کی، اور اس کے بعد محمد احسن تہامی صاحب کے ساتھ میں نے یہ جدوجہد جاری رکھی اور ہم دونوں افغانستان گئے. اور میں اس بات پر خالد صاحب آصم صاحب سے بہت ناراض ہوا تھا
کہ مجھے تم نے کیوں نہیں ساتھ لیا, مجھے کیوں نہیں بتایا. میرے خیال میں انہوں نے بتایا تو نہیں, لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ اس لیے نہیں لے کر گیا, اس سے تو شہید ہو کر ہی واپس آ. اللہ اکبر. دیکھیے میں آپ کو یہ ڈاکٹر خان, بتاؤں, یہ کس سن کا ذکر ہے, وہ ساتھ میں تھوڑا سا وہ بھی بتائیے کہ کس سال کا ذکر ہے. یوں ہوا, میں ظاہر ہے کہ وہ احسن تیابی صاحب پہلے بھی ہمیں کچھ چیزوں میں کریکٹ کر چکے ہیں, اور میرا خیال ہے وہ ہمیں بیان کرنا چاہیے. پلیز خالد صاحب وہ ذرا بتا دیں سارے نام اگر آپ کو یاد ہے. میں ایک تو نہیں, وہ تو جو جس نے تیاری کی ہے جی وہ بتائے, لیکن میں تو اس میں غزل صاحبہ کا جواب بتا رہا ہوں. اصل میں ہوا یہ کہ جب ضیاء الحق صاحب کا جہاز کریش ہوا, اس کے بعد الیکشنز ہوئے اور بے نظیر صاحبہ پرائم منسٹر بنی, تو کچھ یہ خیال ہونے لگا, بلکہ وہ واضح ہو گیا کہ اب یہ افغان جہاد ختم ہونے والا ہے. تو احسن تیامی صاحب کے کچھ ایسے لوگوں سے تعلقات تھے کہ جو وہاں جہاد کے لیے پوری طرح سے سرگرم تھے, اور وہ ایک خاص طریقہ اختیار کیا جاتا تھا, مختلف روٹس اختیار کر کے کہ وہاں پہنچ جاتے تھے. غالباً 1989 کی بات ہے, 89 ہی ہوگا. تو میرے ذہن میں تو یہ تھا, میرا خیال ہے میں نے یہی بات احسن صاحب سے کہی کہ بھائی یہ تو جاتی بہار ہے, اس کے کچھ مزے لے لیں, بعد میں افسوس ہوگا کہ ہمارے ہمسایہ ملک میں ایک اتنا بڑا جہاد ہوا اور ہم نے جا کے اس کا تجربہ بھی نہیں کیا. تو یوں انہوں نے پھر ان کے بڑے وہ تھے تعلقات, تو ہمیں بھی موقع مل گیا کہ ہم 2 دن غالباً ہم نے وہاں گزارے. جی وہ ناموں کی جو ہے نا وہ تصحیح ہو جانی چاہیے. ہاں وہ ناموں کی تصحیح میں کرتا ہوں. یہاں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتا دوں, یہ جو آپ جہاد کے لیے گئے تھے نا, 2 کردار, یہ میرے ناول کا حصہ ہے. یہ تو ہمارے پر یہ انکشاف ہو رہا ہے کہ کچھ جو ہے وہ ناظرین کو اب کچھ پڑھنے کو بھی ملے گا, تو اس کے بارے میں بھی بتائیے. پہلے آپ اپنی بات مکمل کریں اور پھر بتائیے کہ ناول کیا ہے. ناول کا تجسس, ظاہر ہے کہ ناول میں ایک بڑا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے غزل بین تجسس کا, تو اس کو میں برقرار رکھتا ہوں. ناول میں جو کچھ ہے وہ میں بعد میں آپ اس سے سوال کریں گے, اب ہم نہیں ہوتے, ہم اس میں آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, یہ اس وقت کچھ ناموں کا سلسلہ چل پڑا ہے. جی. احسن تیامی کا ذکر ہوا, اور جو ہے پچھلی نشست کے بعد کچھ یہ بھی سننے میں ملا کہ کچھ بنیادی تفصیلات ہیں جو ہم نے پہلی نشست میں مس کی تھی. جی. تو اگر اس کی طرف بھی تھوڑی سی نشاندہی کر دیجئے ڈاکٹر خالد, آپ بھی, اور نعیم بلوچ صاحب آپ بھی, وہ کون سی بیسک یا کچھ تفصیلات ہیں جو ہم نے مس کی ہیں اپنے ناظرین سے پہلی نشست میں. نعیم بلوچ صاحب کی طرف بڑھانے سے پہلے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اصل میں ہم کوئی تیاری کے ساتھ نہیں آئے تھے کہ نام وغیرہ ہمارے سامنے ہوں گے. ہم نے تو اصل میں ایک جنرل اس کی یادیں تازہ کرنے کے لیے اور پھر آگے بڑھنے کے لیے فکری طور پر ہم کیا کیا چیزیں ہم نے سیکھی, تو وہ نام ایک برسر تذکرہ آ گئے, لیکن اس میں ہم سے بہت غلطیاں ہوئیں, تو آپ اس کی ذرا پلیز کریکشن کر دیں. جی خالد صاحب, پہلے تو وہ میں نے یہ مجھے درست فگر یاد رہ گیا کہ 17 لوگ تھے, وہ 17 لوگ میں پورے کر رہا ہوں. ڈاکٹر خالد ہے, ڈاکٹر منیر احمد, طالب محسن صاحب, ان کا ذکر ہم بھول گئے تھے, رفیع مفتی صاحب, مختار علی صاحب, یعقوب بٹ صاحب, مجاہد ظہیر صاحب ان کے بھائی, اور احسان اللہ صاحب. پھر 2 خواتین تھی, ان میں ایک شہزاد صاحب کی اہلیہ جو بعد میں ہی محترمہ کوکب شہزاد صاحبہ, اور طالب محسن صاحب کی ہمشیرہ جو بعد میں آسم صاحب کی بیگم ہوئی, نگت ان کا نام, اور خود آسم صاحب اس میں, اصغر نیازی صاحب, پھر عبید الرحمان صاحب, مرحوم پروفیسر ڈاکٹر ظفر عادل صاحب, اطر صاحب تھے, ایک اور صاحب وہ بھی اس وقت ساتھ تھے. پھر نعیم رفیع صاحب, وہ تو اس کے آپ سمجھ رہے ہیں کہ بہت
بعد کہ ریسنٹلی شامل ہوئے، لیکن ان کے ہی بہت زیادہ اصرار پر یہ سارا سلسلہ شروع ہو گیا نعیم رفیع صاحب کے کہنے پر. اور میرے خیال میں ہم نے نام مکمل کر لیے. کوئی رہ گیا؟ نے کنفرم کیا تھا ڈاکٹر ایوب کے بارے میں، وہ تھے کہ نہیں تھے؟ ڈاکٹر ایوب صاحب وہاں پر بہت ہی ریگولر تھے. بعد میں وہاں پر آئے تھے کچھ دنوں کے لیے وہاں پر آئے تھے ڈاکٹر ایوب صاحب. اور وہ جو شکیل امجد صاحب ہیں وہ بعد میں گارڈن ٹاؤن میں آئے تھے. ہاں، اور ڈاکٹر وسیم مفتی صاحب بھی گارڈن ٹاؤن میں آئے تھے. اور ہماری ڈاکٹر منیر کی اور میری اہلیہ وہ بھی ادھر جا کے خواتین اس میں صرف یہی تھی. اور میجر سعید نواز صاحب بھی اس وقت شامل ہوتے تھے اور ان کی اہلیہ بھی وہاں پر کچھ دنوں کے لیے آئی تھی، بعد میں ادھر جا کر ریگولر ہوئی. اور گارڈن ٹاؤن میں پھر آفتاب شمسی صاحب مرحوم بھی آنا شروع ہو گئے تھے. گارڈن ٹاؤن میں کچھ عرصہ مجھے وہ یاد نہیں ان کا آنا، وہ بہت ہی ریگولر آئے ادھر آئے. نہیں، وہ ایسا ہوتا تھا کہ ایک تو کلاسز ہوتی ہیں نا، اس کے بعد غالباً جو درس حدیث ہوتا تھا اس میں وہ آتے تھے. ہاں، اس میں تو بہت سارے لوگ بھی آتے تھے، اور بھی بہت سارے لوگ آتے. تو یہ جو ہمارا تھا فورٹریس اسٹیڈیم میں، یہ سال 1983 تھا یا کون سا سال تھا؟ میرے خیال میں اس سے پہلے تھا. اوکے، 82 تھا. پھر میرے خیال میں 82 تھا. اوکے، 83 میں ہم گارڈن ٹاؤن منتقل ہوئے. ٹھیک ہے. اچھا، اس وقت میرے علم میں کوئی نام نہیں تھا اس کا کوئی نام رکھا گیا. لیکن جب ہمارا وہاں پر ایک سیمیسٹر ہو گیا نا، تو پہلا ٹیسٹ ہمارا وہاں ہوا تھا گارڈن ٹاؤن. اور وہاں اس کے جو ہمیں ٹیسٹ ملا تھا اس کے اوپر لکھا ہوا تھا دانشگاہ معارف اسلامی المورد. مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا تھا کہ یہ دانشگاہ معارف اسلامی نام ہے یا المورد نام ہے یا یہ ایک دوسرے کا ترجمہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ نہیں، مجھے یہ آسان اردو تھی، کوئی اتنی مشکل اردو نہیں تھی. المورد کا نہیں مجھے معلوم تھا، لیکن یہ مجھے معلوم ہو گیا کہ المورد کا نام ہے. اور پھر اس کے فوراً بعد یہ بھی ٹیسٹ ہوا، اور فوراً کوئی بہت زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ ہم ادھر منتقل ہو گئے گارڈن ٹاؤن. تو وہاں پر بھی بہت ساری باتیں ہمیں معلوم ہو. اچھا، یہاں پر میں ایک اور ہمیں فیڈ بیک آیا تھا کہ جی ہمیں آپ بتائیے کہ جی وہ کیسے، آپ تو بتا رہے تھے کہ باغی تھے آپ عربی پڑھنے سے، اور آپ کو بہت سارے لوگوں نے کہا تھا کہ آپ عربی نہیں پڑھ سکتے. تو غامدی صاحب نے آپ کو کیسے بتایا؟ آپ نے کہا کہ انہوں نے چند دنوں کے بعد کہہ دیا کہ آپ عربی سیکھ چکے ہیں، اب بس یہ چیزیں ہیں. تو وہ میں تھوڑا سا شیئر کرنا چاہتا ہوں. پلیز. جی. غامدی صاحب نے کلاس میں آنے کے بعد ہمیں بتایا کہ اس کلاس میں 3 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہے جو عربی زبان سے بالکل ناواقف ہے، اور ایک وہ ہیں جنہوں نے اس کی کچھ کوشش کی ہے لیکن وہ نہیں سمجھ سکے، اور کچھ لوگ ہیں جو مناسب عربی کی انہیں اہلیت ہے اور وہ جانتے. یہاں پر انہوں نے کہا کہ جو لوگ جانتے ہیں، میں خاص طور پر ان سے مخاطب ہوں کہ وہ عربی زبان کی کوئی اس طرح نہیں بولیں گے گرامر کی. ہم گرامر کو جانے بغیر اس طرح سے عربی سیکھیں گے جس طریقے سے آپ نے اپنی مادری زبان سیکھی. آپ نے کیا کوئی عربی، پنجابی یا اردو یا انگلش جو سیکھی ہیں وہ کیا گرامر سے سیکھی ہیں؟ تو جس طریقے سے آپ نے وہ زبانیں سیکھی ہیں، اسی طریقے سے میں آپ کو چند چیزیں شروع کراؤں گا. اور انہوں نے قصص النبیین کا ایک حصہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تھا قرآن مجید کا، اور مولانا علی میاں کی وہ عربی کی کتاب تھی، بہت آسان تھی. تو انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں، آپ میں سے جو لوگ انگریزی جانتے ہیں اور کچھ لوگ اردو جانتے ہیں، وہ اتنی ضرور ان کے پاس ووکیبلری ہے وہ ہوگی کہ وہ اس کتاب کو ریڈر کے طور پر سمجھ سکیں. اس ریڈر سے انہوں نے ہمیں پڑھانا شروع کیا. اور مثلا فائل تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ فائل کا نام ممنوع ہے لینا. کام کرنے والا، ایک کام ہوتا ہے، ایک اس کو کرنے والا ہوتا ہے، اور ایک جو کام جس پر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اور ایک کنڈیشن ہوتی ہے، کوئی حالت ہوتی ہے. تو یہ ساری انہوں نے وہ پورے جو منصوبات اور مجرورات اور مرفوعات ہیں وہ سارے ہمیں اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے جو ہماری زبان میں ہو سکتا تھا وہ ہمیں بتا دیا. اور ہم نے وہ پہلا حصہ پڑھا. اور ایک دن مجھے آیا کہ انہوں نے ایک ایسا جملہ ہمیں دکھایا تھا
جس جملے میں عربی زبان کے سارے مجرورات، مجرور تو ظاہر ہے کہ جس پر زیر آتی ہے وہ صلہ کے بعد اور مضاف علیہ کے بعد، اور اسی طریقے سے جس پر زبر آتی ہے، جس پر فتح آتی ہے وہ، اور یہ ساری چیزیں انہوں نے ایک جملے میں جمع کر، ایک جملے۔ وہ جملہ بھی مجھے اگر میں کوشش کروں گا تو مجھے یاد آ جائے گا، کیونکہ بعد میں میں نے ایک بڑے طالب علم کو، جو بڑے پاکستان کے نامی گرامی ادیب ہیں، بہت بڑے نقاد ہیں، وہ بھی میرے محلے دار تھے، تو انہوں نے ضد کر کے مجھ سے بھی پڑھنا شروع کیا۔ وہ بڑا نام ہے، میں ان کا نام نہیں دینا چاہتا، میں ایک نالائق آدمی ہوں، تو میں کیوں بتاؤں کہ وہ میرے شاگرد رہے۔ تو وہ میں نے ان سے ان کو بھی پڑھایا تھا، وہ جملہ ان کو میں نے کیونکہ بتایا تھا، اس لیے وہ مجھے یاد رہے گا کچھ حصہ اس کا۔ تو اس طریقے سے ہم نے بغیر گرامر کے ڈائریکٹ اپروچ سے عربی زبان کو پڑھا، اور پھر جب ہم گارڈن ٹاؤن میں چلے گئے تو انہوں نے مزید قرات الراشدہ تھی، خالد صاحب آپ کو یاد ہوگا، وہ ہمیں پڑھائی، اور کلیلہ دمنہ پڑھانا شروع کر دیا۔ اور کین یو امیجن کہ انہوں نے عربی زبان کی گرامر کا اس کے بعد کہا جی اب آپ عربی زبان سیکھے، تو انہوں نے ڈائریکٹ ہمیں کیا، کون سی کتاب پڑھائی؟ زمخشری کی مفصل، جو شاید عام مدارس میں مشکل ہونے کے باعث پڑھائی ہی نہیں جاتی۔ اور ساتھ ساتھ میرے خیال میں کچھ عرصہ ہم نے اسباق النحو بھی پڑھی ہے، یا وہ اپنے طور پر پریکٹس کرتے تھے، یہ مجھے اب یاد نہیں آ رہا۔ ہم نے المفصل براہ راست چلے گئے تھے، المفصل۔ جی جی بالکل، اور اس سے بہت مجھے یاد ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے محنت تو بہت کرنی پڑتی، لیکن بہت ساری چیزیں ہم پر واضح ہو جاتی، اور جو چیز ہم پڑھتے تھے وہ اس پر اپلائی کرتے تھے، اسی سے ہمارے ٹیسٹ ہوتے تھے سارا۔ اچھا، میرے دو سوالات ہیں اس وقت آپ سے۔ ایک تو یہ ذرا آپ نے کافی تجسس بڑھا دیا ہے، وہ جملہ کیا تھا؟ اور دوسرا، المورد کا نام کچھ یاد پڑتا ہے کہ کس نے رکھا یا کہاں سے آیا؟ کچھ یاد ہے تو بتائیے۔ المورد کا نام تو میرے ساتھ آپ کو بتایا نا کہ میرے اس وقت کے جو سینئر ہمارے ساتھی ہوتے تھے وہ طالب محسن صاحب ہوتے تھے، اور طالب محسن صاحب کا گھر غامدی صاحب کے گھر کے بالکل سامنے ہوتا تھا، اور میری ان سے فوراً دوستی ہوگی۔ غامدی صاحب کے بھانجے بھی ہیں۔ تو میں ان سے جو بھی مشکل ہوتا تھا، ہم باری باری ہوتا تھا کہ ہم ہر گھر میں، کبھی میرے گھر میں سارے لوگ آ جاتے، کبھی طالب صاحب کے گھر آ جاتے، کبھی یاسین صاحب کے گھر چلے جاتے، کبھی اور دوست جو جن کے گھر میں اس طرح کا بندوبست ہو سکتا تھا کہ وہ مطلب کہ میں تو ظاہر ہے شادی شدہ نہیں تھا، اپنی امی پر ہی وہی ڈالتا تھا، وہ ہمیں کھلاتی پلاتی بھی۔ اور اس طریقے سے یہ جو شادی شدہ تھے وہ اگر بیگمات کا رو برداشت کر سکتے ہوئے، یا بیگمات ان کا رو برداشت کر کے ہمیں کھلاتی پلاتی، تو ہم کھانا کھاتے اور پڑھتے، اور بہت وہ ہمارے بڑی ہی خوبصورت یادیں وہ ہماری تھیں، جس میں ہم یہ سارا کچھ کرتے تھے۔ اس میں مجھے معلوم ہوا کہ المورد کا مطلب یہ ہے کہ گھاٹ کا موسم مطلب ہے، اور مراد اس سے یہ ہے کہ جہاں پر علم کی پیاس بجھائی جائے۔ اور بہت بعد میں مجھے المورد نام کی ایک ڈکشنری بھی میں نے اپنے لغت بھی خریدی، جس بہت اچھی لغت تھی، غامدی صاحب نے جو میں بہت ساری کتابیں لکھ کر دی تھیں کہ یہ آپ خرید لیں، ان میں وہ ڈکشنری بھی تھی۔ تو اس طریقے سے ہمیں معلوم ہوا کہ المورد کا مطلب وہ جگہ ہے، گھاٹ ہے، اور یعنی کہ مراد اس سے وہ جگہ جہاں پر علم کی پیاس ہو جائے۔ دوسرا آپ کا سوال وہ جملہ تھا، وہ مجھے یاد آ رہا ہے کچھ اس طریقے سے کہ میں نے کنویں میں ٹھنڈا پانی کھڑے ہو کر پیا۔ یہ اس کے ساتھ ہی کوئی ایک اور چیزوں کا اضافہ تھا اس میں، اگر آپ کریں نا تو خالد صاحب غور کریں، تمیز بھی آ جاتی ہے، حال بھی آ جاتا ہے، صرف بھی، موصوف بھی، اور کنویں کا پانی وہ مضاف الیہ بھی، اور فعل بھی، مفعول بھی، وہ سارا کچھ آ جاتا ہے۔ تو بڑا ہی خوبصورت جملہ تھا۔ اور اس جو انداز خرا تعلیم، اس میں ریپیٹیشن کی بھی اہمیت تھی۔ جی بالکل، چیزیں دہراتے تھے جی تو وہ سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی تھی۔ جی وہ ہم نے اتنی ریپیٹ کی جی قصص الانبیاء کہ وہ اگر آپ کو یاد ہو تو اس کا آغاز ایسے ہوتا ہے کہ قبل ایام کثیرت جدا کان فی المدینۃ رجل مشہور جدا
جی کانا اسم حاضر رجل، کانا اسم حاضر رجلی آذر، کانا آذر یسنع الاسلام. جی تو وہ یاد ہو جاتی تھی چیزیں، بالکل یاد ہے. اور پھر وہ یاد ہوتے ہوئے جو اس کے اندر الفاظ ہیں ان کا مفہوم ہے وہ آدمی کو گویا کہ اس کی انڈرسٹینڈنگ کا حصہ بن جاتی تھی. اور پھر آپ جب اس کو کہیں اور اپلائی کریں، قرآن مجید میں کریں، تو وہ ایک بڑی مؤثر چیز ہے، بڑی افیکٹو طریقہ ہے. اور اس کی بڑی ہی اچھی مثالیں یہ تھیں کہ اسباق النحو میں قرآن مجید کی مثالوں کو لے لیا گیا تھا اور اس کو اس کے اوپر اپلائی کیا جاتا. تو ہمیں بڑا ہی شوق ہوتا تھا اس سے ہمیں قرآن مجید کی آیات براہ راست سمجھ رہے ہوں. یہ بڑی ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے. بالکل بالکل. کبیرہ دمنہ میں بھی اسی طرح سے جی جی وہ ایک اس میں فعل مجہول سے شروع ہوتا تھا. وہ اذا ابتلی الرجلان متحابان، یاد ہے وہ ایک لمبا جملہ تھا، وہ پڑھاتا تھا پورے اس کا. تو اس کے آخر میں آتا تھا یہ دونوں جو دوست تھے. جی مجھے ویسے یہ جملہ بڑا یاد آتا ہے بعض اوقات ایک خاص تناظر میں. اس کا اختتام ہوتا ہے تقاطعا و تدابرا، ہاں یہاں پر میں تعلقات منقطع ہو گئے اور انہوں نے منہ موڑ لیا. اچھا نعیم صاحب، آپ کا صحافت سے بھی تعلق رہا، تو کیا جب یہ سلسلہ شروع ہوا، آپ المورد سے آپ کا تعلق بنتا چلا جا رہا ہے، تو اس میں صحافت کہاں چل رہی تھی؟ کیا آپ نے اس کو خیر آباد کہہ دیا یا وہ ساتھ ساتھ آپ کے چلتی رہی؟ کچھ اس بارے میں بھی بتائیے. یہ اب آپ نے بڑی دکھ بھری داستان. میں نے جب غامدی صاحب کو جوائن کیا نا یہ المورد، اس وقت میں بی اے کا ایگزام دے چکا تھا اور رزلٹ ابھی آنا تھا. اس لیے والد صاحب نے کوئی فیل نہیں کیا کہ چلیں ٹھیک ہے یہ پڑھتا رہتا ہے، پڑھنے دو اسے. وہ میں یہاں پر آ گیا. اب ابھی میں میرے خیال میں وہیں فوٹو اسٹیڈیم ہی میں تھا کہ بی اے کا رزلٹ آ گیا، میں پاس ہو گیا اس میں. تو اصل میں ایک مفرور طالب علم تھا. میں نے ایف ایس سی کی تھی پیچھے، اور ایف ایس سی میں بیمار ہو گیا اور اس قدر شدید بیمار ہوا کہ میرا ایگزام ایک پیپر کا مس ہو گیا. اور پھر مجھے ڈاکٹر صاحب بنانا چاہتے تھے ابو میرے، تو میں اس پر باغی ہو کے میں نے ڈاکٹر نہیں بننا، میں نے دین کی تعلیم حاصل کرنی ہے. لیکن میں نے بہانہ یہ بنایا، ان کو نہیں بتایا کہ دین کی تعلیم حاصل کرنی ہے. ان کو یہ بہانہ بنایا کہ اب ٹائم ضائع ہوگا، اب پھر میں ایگزام دوں گا. تو ان کو کر لیا کہ میں ایف ایس سی تو کر لیتا ہوں، تو اس کے بعد میں وہ ایم اے انگریزی کروں. تو وہ بھی ایک اس زمانے میں بڑا ایک ہوتا تھا اچھا انگریزی میں ایم اے کرے گا. اور پھر میں نے ابو کی اس کہنے پر کوئی ان کو غلط بات نہیں کی، میں نے جنورلی یہ ارادہ بھی کر لیا. تو میں نے اس کے بعد چلا گیا. ساتھ ساتھ اسی وقت والد صاحب نے مجھے کہہ دیا کہ مجھ سے کوئی زیادہ توقع نہ کرنا، تم یا تو کوئی جاب کرو یا پھر اپنا کچھ کھانے پینے کا بندوبست کرو. تو انہوں نے مجھے کہانیاں لکھنے کا بڑا شوق تھا. تو میں نے ہمارے دوست انیس مفتی مرحوم، وہ مجھے ڈاکٹر نسیم الدین خواجہ کے پاس لے گیا. یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے بڑے وہ تھے. تو انہوں نے مجھے اسی وقت ایک اپنے بڑے بھرے ہوئے مریضوں کے کلینک میں کھڑے کھڑے مجھے کہا کہ ایک کہانی لکھو. اور وہ میں جب گھر پہنچا تو کہانی لکھی جا چکی تھی ذہن میں، اور اگلے دن وہ صفحے پر آ چکی. میں نے انہیں کہانی دی، وہ بڑے متاثر ہوئے. انہوں نے 2-4 کہانیاں لکھوانے کے بعد مجھے اپنے پرچہ جو کوثر ہوتا تھا اس کا اپنا اسسٹنٹ رکھ لیا. اب میں بہت جلدی برسر روزگار ہو گیا اور پھر مجھے یہ ایک ایج مل گیا، میں اس میں چلا گیا، اب پڑھنا شروع ہو گیا اس میں. اس لیے والد صاحب کو اس وقت تو کوئی اعتراض نہ ہو. لیکن جب خالد صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ المورد میں ایک وقت ایسا آیا غالباً 85 یا 85 میں، جب یہ کہا گیا کہ آپ نے فل وقتی پڑھنا ہے. ہم نے پہلے جز وقتی پڑھتے تھے نا شام کو، پھر یہ ہوا کہ ہم نے فل وقتی پڑھنا ہے. اب آپ کو ایک فیصلہ کرنا ہے، دین کا علم حاصل کرنا ہے یا دنیا کا علم حاصل کرنا ہے. میں بھی مجاہد بن کر کہہ دیا کہ میں نے دین کا علم حاصل کرنا. وہ بڑا سخت انٹرویو لیا غامدی صاحب نے سب کے سامنے، یاد ہے خالد صاحب آپ کو؟ تو
میں نے اعلان جہاد کر دیا کہ میں نے پڑھنا ہے. اگلے دن میں نے ایف سی کالج کو چھوڑ دیا. اس کی بھنت پڑ گئی والد صاحب کو. انہوں نے کہا کہ چلو گھر سے باہر, تم جاؤ جہاں جاتے ہو نا وہیں رہو, گھر سے نکال دیں. تو باہر کا وہ پیچ اپ ہو گیا. تو پھر میں اب میں ایک یعنی کہ کوثر میں ایڈیٹری ایک طرح کی صحافت میں میری ایک شروع ہوگی. اس کے بعد میں المعارض کے ساتھ ساتھ میں نوائے وقت میں بھی رہا, اور بھی بہت سارے پرچوں. وہ پھر صحافت میری شروع ہو گئی. ساتھ میں ٹیوشنز پڑھاتا تھا, اور یعنی کہ صحافت سے پہلے کچھ ساتھ ٹیوشنز پڑھاتا رہا. پھر میں اس پر کرتا رہا, اور میری ساری توجہ جو ہے وہ ہوگی. والد صاحب سے مجھے معافی مل گئی اس معاہدے کے بعد کہ تم ایم اے ضرور کرو. تو کیونکہ اب ایم اے وہ تو چھوٹ چکا تھا. ایف سی کالج میں نے چھوڑ دیا تھا خود ہی. تو میں نے کہا نہیں, میں ایم اے انگریزی ہی کروں گا. وہ طالب صاحب کے ساتھ پھر میں نے پروگرام بنایا. تو اور اس میں بڑے حادثات ہیں, وہ اب میری ذاتی ہو جائے گی, وہ میں اس طرف نہیں جاتا. بارکیف یہ صحافت اور پراسل مہارت, یہ پھر اور ٹیوشن سینٹر, یہ میری عملی زندگی کا آغاز ہو. اچھا, ایز اے طالب علم, وہ جو آپ نے غامدی صاحب کے ساتھ پہلے انٹرویو کا ذکر کیا اور اس میں کچھ سخت سوالات تھے, کچھ سوالات یاد ہیں آپ کو؟ ہاں, انہوں نے کہا کہ تم کیوں دین کا علم حاصل کرنا چاہتے. تو میں نے جو میری صورتحال تھی, میں نے کہا میں نے ابھی تک دین کا علم حاصل کیا اردو ترجمے کے ساتھ. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ علامہ میاں نے کیا کتاب میں وہی کچھ لکھا ہے جو میں نے سمجھا, اور میں دین کو براہ راست جاننا چاہتا ہوں. میں دوسرے کی اینک لگا کر نہیں جاننا چاہتا. میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں جو کچھ پڑھا رہے ہیں وہ درست ہے. تو اس طرح کے میری جذباتی جملوں سے انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ایک بات میں بتاؤں غزل صاحبہ, ایک بڑی عجیب بات میں نے ان بزرگوں میں دیکھی, یعنی غامدی صاحب میں اور مولانا اصلاحی میں بھی. اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصل میں ان بزرگوار کی طرف سے گویا کہ ان کو یہ طریقہ ملا, مولانا حمید الدین فرائی. عام طور پر آپ یہ دیکھتے ہیں دینی حلقوں میں, تبلیغی جماعت میں, ڈاکٹر اسرار صاحب کے یہاں, جماعت اسلامی میں, یہ لوگ قائل کرتے, لوگ آپ کو کائنڈ آف مجبور کرتے ہیں کہ آپ آئیں. ادھر میں نے یہ طریقہ دیکھا کہ وہ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں جاننا چاہتے ہیں. یعنی وہ امتحان لیتے تھے کہ یہ کنونسڈ ہے یا خامخواہ جذباتی طور پر آیا ہوا ہے, اس لیے کہ یہ ایک بڑا فیصلہ ہے, اس کے نتیجے میں اس کو قربانیاں دینی ہوں گی. مجھے یاد ہے اچھی طرح سے کہ میں پڑھ رہا تھا اور میں نے MBA کیا تھا, تو شادی بھی ہو گئی تھی. تو اس کے بعد ظاہر ہے کوئی نوکری تو کرنی تھی, تو مجھے PIA میں جاب ملی اور وہ کراچی میں تھی. تو جب مجھے محسوس ہوا کہ کراچی میں گیا کہ لاہور تو ٹرانسفر ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے, تو میں نے یہ ترک کر دیا یہ فیصلہ. تو اس دوران میں نے یہ محسوس کیا کہ جاوید صاحب کچھ بھی نہیں کہہ رہے. تو میں نے بعد میں کسی موقع پر گلہ کیا کہ یہ آپ نے مجھے روکا کیوں نہیں. یہ تو تمہارا فیصلہ تھا, میں کیسے روک سکتا, یہ تو تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ تم کو جانا ہے یا نہیں جانا. اسی طرح سے وہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ مولانا فرائی سے جب کوئی کسی آیت کے بارے میں کوئی رائے پوچھنے آتا ہے کہ بھئی آپ بتائیے اس کا کیا مطلب ہے, تو پوچھتے کہ تم نے ابن کثیر کو پڑھ لیا, زمخشری کو پڑھ لیا, مطلب یہ ہے کہ تمہیں مسئلہ کیا ہے, تم پھنسے ہوئے کہاں ہو. یعنی پہلے یہ ثابت تو کرو نا کہ تمہیں اس کی ضرورت ہے, تو پھر تم کو تمہارا ہاتھ پکڑتے ہیں. ورنہ لوگ جذباتی طور پر آتے ہیں اور اپنے لیے بھی مشکل پیدا کرتے ہیں, دوسروں کے لیے بھی کرتے ہیں. یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ وہ امتحان لیتے تھے اور باقاعدہ اپنا اطمینان کرتے تھے کہ یہ واقعی جینوئنلی انٹرسٹڈ ہے یا نہیں ہے. خالد صاحب ایک اور بات مولانا اسلائی نے بتائی مجھے, انہوں نے فرمایا کہ جو سوال آ کر پوچھا جاتا ان سے فلاں آیت کے بارے میں یا فلاں مسئلے کے بارے میں, تو وہ آگے پوچھتے کہ اس میں زمخشری کی یہ رائے, وہ بڑا اسے سمجھا دیتے, تو وہ اگلا مطمئن ہو کر چلا جاتا اور آگے کسی مجلس میں بیان کر دیتا کہ یہی مولانا فرائی کی بھی یہی رائے ہے.
جب مولانا فرائی کو معلوم ہوا تو کہا یہ تو میری رائے نہیں. اس پر وہ کہنے والا کہتا کہ بھئی آپ نے بتایا تھا. انہوں نے کہا تھا میں نے تو ان کی بات آپ کو سمجھائی تھی, آپ کے ذہن میں کچھ سوال پیدا نہیں ہوا تو میں کیوں بتاتا اپنی رائے. آپ یعنی مولانا فرائی کسی بھی طالب علم کو اس وقت تک اپنی رائے یا نئی رائے نہیں بتاتے تھے جب تک پچھلی رائے میں طالب علم کے ذہن میں کچھ سوال نہ پیدا ہو. صحیح بات. اسی پر ایک اور بھی وہ واقعہ ہے جو غامدی صاحب جب نے شروع میں مولانا عیسائی کے ساتھ تھے اور قرآن مجید پڑھ رہے تھے, زانو تلمس طے کر رہے تھے, تو وہ بتاتے ہیں کہ کوئی آیت تھی تو اس میں غامدی صاحب سے پوچھا آپ بتائیے, تو غامدی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے بتایا کہ جی زمخشری کی یہ رائے ہے اور ابن کثیر کا یہ کہنا ہے اور رازی کا یہ سب مجھے معلوم ہے, آپ بتائیں آیت کیا کہہ رہی, آپ کی کیا رائے. تو یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ معلومات کا ذخیرہ اکٹھا کرنا کیا یہ علم ہے؟ یہ علم یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کو یہ آیت کیا کہتی ہوئی معلوم ہو رہی. صحیح, بالکل. بہت خوبصورت. ہماری نشست کا وقت کچھ مکمل ہوا جاتا ہے. ابھی بہت ساری باتیں ہیں اور مجھے یقین ہے کہ اس نشست کو سننے کے بعد بہت سارے اور سوالات کھڑے ہو جائیں گے اور ہمیں ناظرین کی طرف سے موصول ہوں گے. وہ آپ کے سامنے اگلی دفعہ اگلی نشست میں رکھوں گی. لیکن اس سے پہلے کہ میں آج کی نشست کو ختم کروں, مجھے یہ محسوس ہوا کہ ہم نے 1980 کی دہائی کا کچھ شروع کا حصہ اپنا سفر طے کیا ہے. ہم نے 81, 82 اور 85 کے اراؤنڈ کچھ باتیں کی ہیں. کوئی ایسا واقعہ, کوئی ایسی چیز جو آپ دونوں حضرات کو لگتا ہے کہ ہم نے اس ٹائم فریم میں مس کی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا مناسب ہوگا, تو شیئر کیجیے. دیکھیں جی, وہ پھر اگلی مرتبہ شیئر کریں گے. وہ ایک بڑا زبردست واقعہ ہے, معلوم نہیں شیئر کرنا بھی چاہیے کہ نہیں چاہیے. نہیں بلوچ صاحب, وہ جو ہم نے ایک انقلابی فیصلہ کیا تھا اور جو اللہ کا شکر ہے کہ بالکل آخر میں جا کے میجر سعید نواز صاحب کی وجہ سے وہ وڈرا ہو گیا. وہ ہم ہجرت کرنے لگے تھے, آپ کو یاد ہے؟ ناروروال نہیں بھائی, اٹک جو ہے وہ تلاش ہو گیا تھی, وہ یعنی طے کر لیا گیا تھا. لیکن بالکل آخر میں جا کے چند روز رہ گئے تو میجر صاحب ظاہر فوج کے آدمی تھے, انہوں نے کہا جی کہ اور وہ صدر تھے اس زمانے میں, انہوں نے کہا جی یہ آپ کی ساری بات تو صحیح ہے, آپ صبح جائیں گے اور یہ سارے لوگ آپ سے پڑھیں گے, فجر سے پہلے پڑھیں گے, بعد میں پڑھیں گے, سب ٹھیک ہے, آپ گھر لے لیں گے. یہ جو گھروں میں ان کی بیویاں رہیں گی, ان کی سیکیورٹی کا کیا بندوبست ہوگا؟ تو یہ ویسے کمال ہے آنیسٹلی, جو میں چاہتا ہوں کہ اس بات کو ہم اور بیان کریں. کہ میرے خیال میں غامدی صاحب کی جو شخصیت کی خوبیاں ہیں وہ بیان ہونی چاہیے. یعنی اس لیے نہیں کہ ہم کسی شخصیت کو نمایاں کرنا چاہتے ہیں, سیکھنے کی غرض سے. ایک بہت بڑی چیز یہ ہے کہ وہ ہر وقت غور کرنے, اپنی رائے پر نظر ثانی کرنے اور اپنی رائے کے خلاف کوئی ایسی تنقید آ جائے کہ جو مضبوط وزنی ہے, اس کی روشنی میں اس کو ترک کرنے چھوڑنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے اور ابھی بھی تیار رہتے ہیں. یہ میں نے چیز کہیں اور نہیں دیکھی اور یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ وہ سوچ رہے ہیں, غور کر رہے ہیں, اور اسی لیے ان کے یہاں کلیئرٹی ہے. ان کے یہاں کوئی اور مقصد ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ ان کو سچائی معلوم ہو کہ کیا ہے, اور پھر جب معلوم ہو جائے تو ظاہر ہے اس کو بیان بھی کرنا ہے. اور اس معاملے میں کوئی رکاوٹ, ریزرویشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ بات سمجھ میں آئے. جی بالکل بالکل ایسا ہی. اور اس میں خاص طور پر ایک اور بات بھی خالد صاحب, آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں بہت ہمارے کچھ ساتھی اپنی تعلیم کی طرف مکمل کرنے چلے گئے, جیسے ڈاکٹر منیر صاحب گئے اور شاید اور بھی صاحب گئے, تو انہوں نے کسی کو روکا نہیں ہے, بلکہ جو کسی نے فیصلہ کیا نا اس کے اوپر بحث کی, کہ اور کسی نے ضد کی کہ میں نے یہ والدین کی طرف سے یا اور بھی کسی ذرائع سے کوئی فیصلہ کیا ہے, تو وہ انہوں نے ہمیں روکا کہ آپ یہ نہ کریں, الا یہ کہ کوئی فرد اپنے ہی طور پر ایک فیصلہ کرنے جیسے میں نے کیا اور بھی ہمارے دوستوں نے کیا,
رفیع صاحب نے جاب چھوڑی, شکیل امجد صاحب نے جاب چھوڑی, اور یہ ہم لوگوں کا اپنا ذاتی فیصلہ تھا. تو اس میں انہوں نے ہمیں نہیں مجبور کیا. آئندہ ایک بڑی کبھی موقع ہوگا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ 1990 میں میں پی ایچ ڈی کرنے گیا, اور گاندھی صاحب اس پر بالکل خوش نہیں تھے, لیکن کبھی براہ راست بات نہیں ہوئی. وہ مجھے انڈائریکٹلی معلوم ہوتا رہا اور میں چلا گیا, لیکن اس کی کچھ دلچسپ پہلو ہیں انشاءاللہ وہ پھر تو وقت پر آپ کی مصروفیات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی نشست ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں, اور انشاءاللہ اگلی دفعہ ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.